یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، باعث فخر ہے، اور میں آنر فیل کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سید زادے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ جس شوق، ذوق، جذبے اور خلوص کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے دلوں میں اتر رہے ہیں۔ لوگ آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، بلکہ میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ تو ماشاءاللہ ہم بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ڈیفرنس ہے کہ بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوش الہانی دی، تو آپ نے یہ فیلڈ نعت خوانی کا چنا، تو جبکہ دنیا اس وقت دوسرے شعبوں میں مطلب ہے کہ دولت کی طرف بہت آگے نکل گئی، تو آپ نے کسی اور طرف گانا یا مطلب ہے کہ دوسرے کلام ان کو کیوں نہیں ترجیح دی؟ مین آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے آپ کو بزرگوں سے وراثت میں یہ چیز ملی، لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ خصوصاً کیا جذبہ تھا کہ آپ نے نعت خوانی کو نمبر 1 جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عظمی گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، گل صاحب کا، آپ حضرات جس محبت کے ساتھ مجھے ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جاوید صاحب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے نا، اس کی ایک تخلیق کا مقصد ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی طور پہ جو تعلیم ہے، ایم اے جرنلزم کیا ہے، میں نے LLB کیا، منسٹری فوڈ کے اندر میں نے 17 سال ملازمت کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری تخلیق کا مقصد، مجھے اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، آپ کی نعت کو، آپ کی محبت کے پیغام کو، آپ کے امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ جہاں ایک بلند پایہ عالم دین ہیں، جامع بغدادی مسجد کے خطیب ہیں، جہاں آپ کا مزار مبارک ہے اس وقت، وہاں آپ ایک بہت بلند پایہ نعت گو شاعر بھی تھے اور خوش الحان نعت خوان بھی تھے۔ میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی خوش الحانی کے ساتھ نعت خوانی کا پورا ایک دور دیکھا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز مجھ میں ودیت فرمائی، مجھے عطا فرمائی، اللہ کا کرم ہوا، تو اس نعت خوانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا دکھا دی۔ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ میں نے نعت شریف کی برکت سے دنیا کے 25، 26، 27 ملکوں کے اندر میں گیا، اور میں نے وہاں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کہ کم ہے کہ اس نے مجھے اپنے محبوب کی نعت شریف پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمارا شاہ جی یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے چن لیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے سنا بھی ہے آپ نے والد محترم کی ہمیشہ نعتیں پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر اکثر کرتے ہیں جب سے میری آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو لازم ہی ہے، ہمارے اوپر ہمارے والدین کا کیا حق بنتا ہے؟ میں تو اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اگر مرید ہوں سلسلہ طریقت کے اندر، اپنے والد صاحب کا ہی مرید ہوں میں، اور میں یہ میسیج الحمدللہ پوری دنیا کو بھی دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی نعت خوان برادری کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی پیشوا، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ حسن سلوک جو ہے ہمارے والدین کے ساتھ اگر اچھا ہے تو بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گی۔ یہ اللہ کی بھی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی بھی یہی تعلیم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میرے تو مرشد بھی میرے والد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری مرشد میری والدہ بھی ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی بہت کچھ سیکھا، اپنے والد سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور جہاں تک سلسلہ طریقت کے دیگر بزرگان دین ہیں ان کی اپنی ایک افادیت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ الحمدللہ مجھے ہر سلسلہ طریقت کے بزرگ کے ساتھ دلی عقیدت اور محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں میں تیرے مخلص اور مقرب بندوں کا با ادب رہوں۔ مجھے عشق سر و ثمر سے ہے
گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. خیال کو مسترد کرتا ہوں مکمل طور پہ. کوئی مسلمان بھی اہل بیت کی ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی شان سننا نہ چاہتا ہو. سب مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان سننا اور حضور کے اہل بیت کی شان بیان کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل میں کسی طور پہ بھی نہیں مان سکتا, کیونکہ میں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر جو بڑے 4-5 مکاتب فکر ہیں ان مکاتب فکر کی مساجد میں, ان کے کمیونٹی سینٹر میں, ان کے مراکز میں, ان کے گھروں پہ جا کے میں نے نعت خوانی کی ہے. ہر مسلمان اللہ کے محبوب کی تعریف سننا چاہتا ہے, اللہ کی حمد سننا چاہتا ہے, اس کے محبوب کی تعریف سننا چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بالخصوص پنجتن پاک ان کی منقبت سننا چاہتا ہے, صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین ان کی منقبت سننا چاہتا ہے, ازواج مطہرات کی منقبت سننا چاہتا ہے, سلسلہ عالیہ, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین کی منقبت سننا ہر مسلمان دلی طور پہ چاہتا ہے. اور میں یہ پورے وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اس منقبت کی فرمائش مجھ سے غیر مسلموں نے بھی کی ہے کہ ہم کو یہ کیلیفورنیا سیکرامنٹو کے بہت ہی خوبصورت سنی ویدر میں بیٹھے ہیں. تو اس وقت تو خیر شاہ جی نے سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے پچھلے 2-4 دن سے دیکھا ہے کہ آپ رات کو بھی سن گلاسز لگا رہے ہیں. تو شاہ جی اس کی کوئی خاص وجہ ہے, ٹیکنیکل وجہ ہے کیا؟ وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس؟ ہاں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے جاوید اختر صاحب اور عزمی گل صاحب, میں تقریباً 16 ستمبر سے کوئی 30 ستمبر تک رہا کینیڈا میں. تو ٹورنٹو میں اسلامک سپریم کونسل کینیڈا کا ایک پروگرام تھا, علماء مشائخ کنونشن تھا. تو اس کے آخری اجلاس میں 24 ستمبر کو جب تک علماء کرام اور مشائخ اپنی تقاریر کرتے رہے تو ایک جیسی لائٹنگ ہوتی ہے ایک سیٹ کے اوپر اس طرح لائٹنگ تھی. لیکن جیسے ہی نعت خوانی شروع ہوئی تو بہت زیادہ لائٹ ہو گئی پورے اسٹیج کے اوپر. اور آلریڈی مجھے کیٹریک کا تو مسئلہ ہے میری دونوں آنکھوں میں. تو میری بائیں آنکھ کو اس روشنی نے, بہت تیز روشنی تھی, اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. میں نے دوسرے دن ڈاکٹر کو دکھایا, پھر وہاں پر میرے گلاسز بھی بنے. تو اب مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے اپنی بائیں آنکھ کو جو ہے نا وہ روشنی سے ذرا تھوڑا بچانا ہے, کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کا اثر ہو گیا لائٹ کا. تو میں اس لیے یہ گلاسز لگاتا ہوں. اور واقعی آج آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. یہ ہم سے بھی کافی لوگ دوست سوال کر رہے تھے. تو مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا, مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا, مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا, مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا, مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا, جب سے ان کی نگاہیں کرم ہو گئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر 4 نام میں دوں گا. ایک تو ہمارے علاقے کے بہاولپور, اسٹیٹ آف بہاولپور کے مشہور شاعر روحانی پیشوا ہیں ہمارے, وہ خواجہ غلام فرید, ان کا کوئی ایک شعر, سلطان باہو کا ایک شعر, میاں محمد بخش کا ایک شعر اور علامہ اقبال کا ایک شعر. تو آخر میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے ایک شعر. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا. گل صاحب کا سوال ہے تو آپ ان کا سوال لے لیں, اس کے بعد پھر پلیز. میں کسی بھی کی جو آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے اس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی فیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے نا وہ ان کی حاضری خواہش تو رکھتا ہے کہ ان کو بلائیں, ان کو سنیں, لوگوں کے لیے ہم انتظام کریں. جیسے ابھی ہم نے آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے, نوید اصغر صاحب کے پروگرام ہوا, یونیورسٹی میں پروگرام ہوا, آصف شاہ کے گھر پروگرام ہوا, مختلف جگہوں پہ ہم لوگ گئے. تو لیکن کئی ایسے ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہے. کیا آپ اس کو کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ واٹ از ڈفرینٹ بٹوین فیس اینڈ ہدیہ؟ دیکھیں چونکہ یہ شنید ہے, سنا ہوا ہے, میں نے بھی سنا ہے, کوئی میرا پریکٹیکل تو نہیں ہے کسی کے اس طرح کے یہ اس نے کتنی ڈیمانڈ کی ہے, کسی نعت خواں نے, کسی نعت گو شاعر نے کتنے پیسے مانگے.
لیکن میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فصیح الدین اگر تم کسی جگہ جا رہے ہو, کسی نے تمہیں مدعو کیا ہے تو تمہارا جو حق ہے وہ دو چیزوں پر ہے. ایک تو وہ تمہیں آمد و رفت کا کرایہ دے, پھر تمہیں رہائش فراہم کرے, اور اس کے علاوہ وہ جو دے اس کو قبول کر لینا چاہیے, وہ یہ ہدیہ ہوتا ہے. اچھا اب اس کو نذرانہ ایک اگر فکس اماؤنٹ آپ نے کر لیا کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا تب میں آ کے نعت پڑھوں گا, تو وہ میرے نزدیک تو وہ یہ عمل درست نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو حیران ہوں کہ چونکہ میں نے وہی بات کر رہا ہوں کہ سنی ہوئی بات ہے کہ ایسے نعت خان اور ایسے نعت گو شاعر کے جن کا مقصد یہ کہ وہ اتنے مشہور بھی نہیں ہے لیکن وہ رقم کا تقاضا کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا, تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی مہربانی سے پورے وسعت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ پہ توکل کریں, اور اللہ کی ذات جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, اور قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملے گا. کوئی ایسی تاج کھل گئے, تاج والے, تاج والے, تاج کھل گئے, تاج والے, تاج کھل گئے, آپ دینا لین دیکھ صحابہ دی نماز ہو گئی, پشت تے حسین دیکھ کے, پشت تے حسین دیکھ کے, پشت تے حسین دیکھ کے, صحابہ دی نماز ہو گئی, پشت تے حسین دیکھ کے, پشت تے حسین دیکھ کے. میں سوال پوچھیں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر 4 نام میں دوں گا. ایک تو ہمارے علاقے کے بہاولپور اسٹیٹ آف بہاولپور کے مشہور شاعر روحانی پیشوا ہیں ہمارے, وہ خواجہ غلام فرید, ان کا کوئی ایک شعر, سلطان باہو کا ایک شعر, میاں محمد بخش کا ایک شعر, اور علامہ اقبال کا ایک شعر. تو آخر میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے ایک ایک شعر. کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, نسیما جانب بطحا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن, توی سلطان عالم یا محمد, ز روئے لطف سوئے من نظر کن, ز روئے لطف سوئے من نظر کن, ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے, ثنائے محمد, ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے, وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے, وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے, ثنائے محمد وہ کم. اے عشق نبی میرے دل میں
میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے بل سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے بل سونیا ساربانا مہربانا راہیاں، ساربانا مہربانا راہیاں، شال جیوے خیر تھی وی ماہیاں، شال جیوے خیر تھی وی ماہیاں، میں تو پنج دن کا غلام ہوں، لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میں تو پنج دن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے بوبکر و فاروق عثمان علی، چار باغ خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کلام بھاؤ پڑھنے لگا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات اللطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے بوبکر و فاروق عثمان علی، چار باغ خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کلام بھاؤ پڑھنے لگا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلا دے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی ہوں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، خیرات مل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جی کچھ ایسے سوالات بھی ہم نے ان سے کیے جو شاید گستاخی کے زمرے میں بھی آتے ہو، لیکن یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے ہمیں
بتائی نہیں ہیں, پوچھی ہیں, جو لوگ سوال کرتے ہیں. جو میرے خیال میں آج سوشل میڈیا کے دور میں لوگ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اور آج جس طرح آپ نے نعت خوانی اور اپنی ہدیے اور چیزوں کے حوالے سے بات کی, میرے خیال میں لوگ اس کو سنیں گے. ہاں, لوگ اور جاننا کو چاہتے ہیں. جاننا چاہتے تھے, ان کے بہت سے سوالات کے جو ہیں وہ آج جواب ملے ہوں گے. آپ عظمت گل اور جاوید اختر صاحب کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ. شکریہ.